بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 12 ہے، اور آج آپ نے نیکسٹ جو یونٹ ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کا نام ہے مساوات۔ تو اسٹوڈنٹس آج آپ نے پیج نمبر 63 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ بھی اپنی بکس اوپن کر لیں اور میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس یونٹ میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ مساوات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابری۔ تو مساوات کے معنی ہے برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے۔ صلہ کا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ۔ لوگوں کو قابلیت کیا ہوتا ہے؟ لائق ہونا، تجربہ اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں۔ عہدے کیا ہوتے ہیں؟ رینک۔ اور معاوضے دیے جائیں، معاوضہ یعنی اس کی اجرت دی جائے، تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت میں قابلیت کے مطابق کام بھی کرے اور حق بھی پائے۔ اب اسٹوڈنٹس اس فرسٹ پیراگراف میں انہوں نے مساوات کا میننگ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو مساوات جو ہے یہ عربی زبان کا ایکچولی لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ یہ نا لفظ سوا سے نکلا ہے، سین واؤ دونوں کے اوپر زبر اور آگے چھوٹی ہے، سوا سے، اور اس کے معنی ہے برابری کے۔ برابری کیا ہوتی ہے؟ کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، یعنی جو جس چیز کا اہل ہے اسی طرح کا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اور یہ ہمارے اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سمجھایا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا بہت زیادہ برا حال تھا، اور جو امیر تھے وہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور عورتوں کا وہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے بارے میں بتایا تو دین اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ اور خاص طور پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری یعنی خطبہ دیا تھا تو اس میں تو ہر چیز کو صریحاً بیان کر دیا گیا تھا۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ اس کا، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، اب یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، لوگو یعنی اٹ مینز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربی میں خطاب کیا تھا یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار کیا ہوتا ہے؟ متقی، اللہ سے ڈرنے والا۔ کسی عربی کو اجمی کون ہوتے ہیں؟ یعنی جو عرب میں نہ رہتے ہوں، غیر عربی، اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوقیت۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کیا ہوتا ہے؟ یعنی فوقیت نہیں، اس کو برتری نہیں ہے۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تو اس میں صریحاً کہہ دیا کہ آپ سب کا رب ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور ہمارا جو باپ ہے وہ بھی ایک ہی ہے، یعنی ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور کسی کو بھی کسی پہ کوئی گورا ہو یا کالا ہو یا عربی ہو
یا اجمی ہو یعنی کسی اور ملک میں رہتا ہو، کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ جی یہ عرب میں رہتا ہے تو یہ زیادہ سپیریئر ہے، اور وہ عرب میں نہیں کوئی اور رہتا تو وہ اس کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صرف انہی کو فضیلت حاصل ہے، انہی کو ایک دوسرے پر برتری حاصل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے ڈرتے ہیں؟ جب یعنی اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں، ہم ڈرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق اللہ یعنی ہم اللہ کے حقوق ہیں وہ پورے کریں، اور اسپیشلی حقوق العباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے۔ تو اس لیے ہمارے اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے، اور کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں ہے، فوقیت نہیں ہے، نہ کسی قبیلے کی وجہ سے نہ کسی قوم کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے برتری حاصل ہے کہ آپ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ خاندان اور قبیلے محض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف شناخت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہچان، اور تعارف بھی جان پہچان، انٹروڈکشن کروانا کے لیے ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، متقی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، اور زیادہ احکام الہی کے پابندی کرنے والا ہے۔ احکام الہی کون سے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع کی ہم رک جائیں، جو کرنے کو کہا ہے وہ کریں، اچھے کام کریں، برے کاموں سے باز آ جائیں۔ تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہوتا ہے ایک ہونا کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں۔ نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک شکل ہے۔ شکل کیا ہوتا ہے؟ صورت۔ تمام مسلمان خواہ امیر ہوں یا غریب ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس پیراگراف میں انہوں نے بتا دیا کہ صرف یعنی جو قبیلے یا خاندان بنائے گئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانو، لیکن عزت والا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی اب انہوں نے بتایا کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان میں بھی جو ہے وہ مساوات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں جب آپ لوگ نماز یا کہیں بھی اکٹھے نماز پڑھیں تو یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ جی اگلی جو صفیں ہیں وہ امیروں کے لیے چھوڑ دیں اور غریب پیچھے کھڑے ہوں، تو جو پہلے آ جائے وہ اس لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اور علامہ اقبال نے بھی کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طرح جب ہم حج کے اوپر بھی جاتے ہیں تو حج پہ بھی سب ایک جیسا احرام پہنتے ہیں، یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ کسی نے ریشم کا پہنا ہوا ہے یا ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں یا بہت سپیریئر پہنا ہوا ہے، سب کا ایک جیسا لباس ہوتا ہے۔ وائٹ ہے تو سفید ہی سب نے پہننا ہے، اور سب ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ غریبوں نے زیادہ نمازیں پڑھنی ہیں وہاں یا زیادہ مناسک ادا کرنے ہیں اور امیروں نے کم کرنے ہیں، سب کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی جو ہے، روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک شکل ہے، یعنی تمام مسلمان صبح روزہ رکھتے ہیں، صبح صادق کے وقت یعنی جب اذان سے پہلے روزہ رکھتے ہیں، اور جب مغرب ہوتی ہے تب روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ امیر جو ہیں وہ پہلے روزہ افطار کر لیں دوپہر کے وقت ہی اور غریبوں نے پورا اپنا ٹائم کرنا ہے۔ یعنی سب کو مساوات جو ہے، یہ اسلامی مساوات یہی ہے کہ سب ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ غریبوں نے گرمیوں میں روزے رکھ لیا، امیروں نے سردیوں میں، سب کا سیم ٹائم ہے۔ تو یہ انسانی مساوات کی ایک شکل ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، یہ پیج نمبر 64 ہے۔ اب اسلام میں مرد، عورت، امیر، غریب، گورا، کالا اور خوبصورت و بدصورت سب برابر ہیں۔ اسی طرح وطن، قوم، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی کو کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں۔ عزت و تکریم، عزت مین کیا ہوتا ہے؟ آبرو، تکریم مین احترام کا معیار صرف تقوی ہے۔ تقوی اللہ سے ڈرنا۔ ایک مرتبہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب
اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غضبناک ہوئے، غضبناک یعنی بہت زیادہ غصہ آیا، اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اب اس میں بھی، اس پیراگراف میں بھی، یہیں تک آج آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اس پیراگراف میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، سب برابر ہیں اور سب کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں، ایک ہی ان کا معیار ہے۔ لیکن عزت اور تکریم کا معیار جو ہے نا، یعنی اگر کسی کی عزت تھوڑی سی زیادہ ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، پرہیزگار، وہ شخص پرہیزگار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک دفعہ ایک قریش کے اعلیٰ خاندان کی عورت نے چوری کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کے لیے بھیجا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تم سے پہلی امتیں اگر چوری کرتی تھیں، کوئی گناہ کرتی تھیں یا غلط کام کرتی تھیں، یعنی جرم کرتی تھیں، تو انہیں معاف کر دیا جاتا تھا اگر کوئی بڑے خاندان کا ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی عام آدمی کرتا تھا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے بڑے غضبناک ہو کے کہا تھا کہ اگر خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی مساوات کے بہت سی مثالیں قائم کی، جیسے مسجد نبوی یا مسجد قباء کی تعمیر میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ نہیں کہ خود بیٹھے آرڈر دے رہے ہیں اور صحابہ کرام کام کر رہے ہیں، آپ نے بھی انہیں کے ساتھ گارا مٹی سب کچھ اٹھایا اور کام کیا۔ یا خندق کی کھدائی میں بھی آپ نے اسی طرح کام کیا جس طرح باقی لوگ کر رہے تھے خندق کھودنے کے لیے۔ اور اسی طرح خندق کی کھدائی کے دوران ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا بھوک کی شدت کا اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اپنا کرتا اٹھا کر اپنا پیٹ دکھایا کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی پیٹ پر سے کرتا اٹھایا اور بتایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام کوئی مشکل برداشت کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی ہی مشکل برداشت کرتے تھے، تاکہ مساوات رہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں دیا ہی درس جو ہے وہ مساوات کا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں یعنی کسی محفل میں بھی بیٹھتے تھے تو جیسے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ نیچے ہی بے تکلفی سے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ کا لباس بھی جو ہے عام مسلمانوں جیسا ہی ہوتا تھا، اور سادہ غذا کھاتے تھے، عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ کھانے کا وقت ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانور کون ذبح کرے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ کھانا کون اب پکائے گا؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کھانا پکاؤں گا، یعنی اس نے کھانا پکانے کی ذمہ داری لے لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اب وہ نہیں تھے چاہتے کہ میں نے آرڈر دے دیا تو میں ایسے ہی رہوں، تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگل سے جو لکڑیاں ہیں وہ کاٹ کے میں لاؤں گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ ذمہ داری بھی لینی چاہیے آپ سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دینے سے انکار کر دیا، تو اور وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں گئے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائے۔ اسٹوڈنٹس اب ڈائری نوٹ کر لیں کہ پیج نمبر 63 اور 64 ہاف کی آپ نے ریڈنگ کی ہے، تو آپ نے دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ اگر کوئی میننگ وغیرہ یا کوئی آپ کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ہوتا تو وہ کلیئر ہو جائے،
اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ اس یونٹ میں کیا پیش کیا گیا ہے.